بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ عنوان ہے ہندوستان کی عظیم بادشاہت مغلیہ دور حکومت۔ اس کے پہلے سیشن میں ہم لوگوں نے فکری طور پر جائزہ لیا تھا۔ کسی بھی قوم کی عظمت پہ زوال جب آتا ہے تو اس سے پہلے قوت فکر و عمل متاثر ہوتی ہے، سوچنے کی قوت اور عمل کی قوت پہلے متاثر ہوتی ہے، اس کے بعد زوال آتا ہے۔ اور زوال کا یہ جو دائرہ کار ہے بادشاہوں کے خاندانوں کے عروج و زوال کا، اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اس قسم کی قومیں پہلے پہل طاقت کی بنیاد پر حکومت قائم کرتی ہیں۔ شمشیر و سنا اول، تلوار سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر اس خاندان میں آتے آتے آخر کے بادشاہ عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کی تلوار زنگ آلودہ ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، تو ناچ اور رنگ ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر، اور جب یہ ناچ و رنگ آ گیا تو وہ حکومت ختم ہو جاتی۔ یہ قوموں کی داستان کو علامہ اقبال نے ایک بڑے آسان انداز میں بیان کر دیا ہے، اور یہی چیز ہم جس قوم کے عروج اور زوال کو دیکھیں گے اس داستان میں نظر آ جائے گا۔ اور یہی مثال ہندوستان کی عظیم سلطنت مغلیہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ لیکن دوسری حکومتوں کے مقابلے میں مغلیہ حکومت کا کردار اور مغلیہ حکومت کا معاملہ اس ملک کے ساتھ الگ رہا۔ جو تعصب سے ہٹ کر کے غور کیا جائے اور دیکھا جائے، اور جب تک دیکھا گیا اور جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے پورے انصاف کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اس بات کو پیش بھی کیا اور حقائق کو ثابت کیا کہ ہندوستان کی جو اصلیت اور ہندوستان کے اتحاد کی جو بات کہی جاتی ہے، وہ متحدہ ہندوستان سب سے بڑا علاقہ اور سب سے زیادہ دنوں تک مغلیہ دور حکومت میں ہی رہا۔ پوری دنیا کے نقشے پر ہندوستان ایک نمایاں کردار لے کر کے ابھرا تو وہ زمانہ، وہ دور مغلیہ حکومت کا ہی رہا۔ کئی پہلو ہیں، کچھ وہ پہلو بھی ہیں جو افسوسناک ہیں کہ جو کردار اولین بادشاہوں نے انجام دیے، اس خاندان کے بانیوں نے جو کردار ادا کیا، وہ کردار ایک الگ نظر آتا ہے، اور اس کردار کو بعد کے بادشاہ باقی نہیں رکھ سکے، وہ بھی نظر آتا ہے۔ ایک وہ بھی زمانہ نظر آتا ہے کہ ملک کی سیادت اور قیادت اور ملک کی حفاظت میں اور ملک کو استحکام بخشنے میں ایک شہنشاہ اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ، 40 سال کے قبل کا حصہ، 40 سال کے قریب کا حصہ گھوڑے کی پشت پر گزار دیتا ہے۔ تو ایک زمانہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ عیش و عشرت میں اتنا مبتلا ہوتا ہے کہ تاریخ اس کے اصل نام کے بجائے اس کے اپنے کردار سے اس کو یاد رکھتی ہے، اور رنگیلے شاہ کے نام سے تاریخ میں وہ محفوظ ہے۔ جیسا کہ اس کے پہلے والے سیشن میں کچھ مثالیں آپ کی آئی تھیں، آپ کے سامنے آئی تھیں، انہی میں سے ایک کردار محمد شاہ کا بھی نظر آ جائے گا، جو رنگیلے شاہ یا محمد شاہ رنگیلا کے نام سے مشہور ہے، جو مردانہ کپڑوں کے بجائے زنانہ کپڑوں کو ترجیح دیتا تھا، اور بھی بہت سارے اس کے کردار تھے۔ لٹتے پھرتے یہ عالم بھی نظر آ جائے گا مغلیہ دور حکومت کے اندر کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہندوستان کے طول و عرض پر حکومت کرنے والے، تخت طاؤس پر بیٹھنے والے، کوہ نور ہیرا اپنی پگڑیوں میں لے کر گھومنے والے، لال قلعہ اور
اور تاج محل جیسی عظیم الشان عمارت بنانے والے ان کی اولادوں نے لال قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر کے سڑک پر گزرنے والے عوام سے کھانا مانگا، کپڑے مانگے۔ تاریخ کے عہدوں نے یہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ تاریخ تازیانہ عبرت ہے، نصیحت ہے۔ جو ان نصیحتوں کو حاصل کر لیتا ہے تو تاریخ اس کی تاریخ کو تبدیل کر دیتی، اور جو ان نصیحتوں سے نصیحت نہیں حاصل کرتا تو تاریخ ہر ایک موڑ کے اوپر ایک تنبیہ دیتی ہے، اور اس تنبیہ پر کوئی متنبع نہ ہوا تو صفایا کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح سے ملوک اور شہنشاہوں نے مغلیہ دور حکومت سے پہلے بھی تاریخ کے ادوار میں بعض بادشاہوں نے اپنا کردار ایسا ادا کیا کہ جو انسانیت کے لیے شرم کر دینے والا تھا، تو تیمور کے ہاتھوں ایک ایسا انجام ہوا جس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا موقع تھا۔ لیکن بعد کے دور میں مغلیہ حکومت کے قیام کے ایک عرصے کے بعد، تقریباً 200 سال کے بعد، پھر وہی کردار جب دہرایا جانے لگا تو نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے نام سے بھی ایک بڑا طوفان ایسا اٹھا جس میں خاص طور پر نادر شاہ کا حملہ اور گھر گھر سے چیزوں کو اٹھا کر کے لے کر کے جانا، یہ بھی ایک تازیانہ عبرت ہے۔ پھر بھی سنبھلا نہیں معاملہ تو ایک ایسی قوم جو ایک ایسے ملک میں بستی تھی کہ اس ملک کو اٹھا کر کے ہندوستان میں رکھا جائے تو اس ملک کی 10 کاپیاں اس ملک میں سما جائیں گی، یعنی برطانیہ، اور وہاں سے تاجروں کی ایک نسل نکلتی ہے، اپنے عقل کا استعمال کرتی ہے، اور عقل کا استعمال کر کے شخصیت پرست قوم کے درمیان میں گھس کے جگہ بناتی ہے، اور 200 سال تک جو ہے اس سونے کی چڑیا کو خالی کرنے میں لگ جاتی ہے۔ اور پھر جب وہ اس کے ہاتھوں میں باغ دوڑ آتی ہے تو پورے خاندان کا جو انجام ہوا کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، دو آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، اور آخر میں یہی کہا انہوں نے کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔ وہ لال قلعہ بنانے والے، تخت طاؤس پر بیٹھنے والے جس کی مثال آج تک دنیا پیدا نہیں کر سکی، کوہ نور ہیرا رکھنے والے جس کے مماثل ہیرا آج تک دنیا تلاش نہیں سکی، اسی خاندان کا آخری بادشاہ ایک برما میں رنگون کے اندر ایک چھوٹے سے جزیرے کے اندر تڑپ تڑپ کر کے جان دیتا ہے، اور اپنی آنکھوں کے سامنے کھانے کی پلیٹ میں اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سروں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ تاریخ نصیحت پیش کرتی ہے اور قرآن بار بار اسی بات کو دہراتا ہے۔ آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ مغلیہ حکومت نے اس ملک کو کیا دیا، اس ملک کی عظمتوں کو کیا دیا، اور کن چیزوں کو وہ سنبھال نہیں سکے۔ اس سے پڑھنے سے فائدہ کیا؟ تاریخ جو پلٹی جا رہی ہے، کردار مٹائے جا رہے ہیں، تو اس کے مقابلے میں صحیح واقفیت ہمیں حاصل ہوگی۔ سننے سے فائدہ کیا؟ کہ کردار چاہے وہ قوم کا ہو، چاہے وہ کردار انفرادیت کا ہو، تاریخ سب سے گزرتی ہے، اور انفرادی معاملے میں بھی اپنے آپ کو سنبھالا نہ جائے، سنوارا نہ جائے تو سائیکل جس انداز کا چلے گا اسی انداز کا کردار اور عمل وجود میں آئے گا۔ سائیکل کا پہیہ الٹا چلے تو انسان آگے کی رفتار ہرگز نہیں پکڑ سکتا، سائیکل بیلنس کے ساتھ نہ چلائی جائے تو انسان بیلنس کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ تو انفرادی زندگی میں بھی یہی معاملہ ہے کہ انفرادی زندگی میں بھی اپنی عیش پسندی اور عیش کوشی کو آگے اتنا بڑھا دیا جائے کہ دوسرے معاملات اور رب کے احکامات پر سے پشت ہو جائیں، تو انفرادی زندگی میں بھی یہ تباہی رنگ لاتی ہے۔ اور جب یہ تاریخیں دیکھی جائیں اور پڑھی جائیں تو دونوں چیزیں ہمارے ذہنوں کے اندر چلنی چاہیے۔ عنوان ہے مغلیہ حکومت۔ اس مغلیہ حکومت کو ہم 3 حصوں میں کر کے سمجھیں گے۔ گرچہ ایک طویل تاریخ ہے، 328 سال کی تاریخ ہے، لیکن تاریخ کے ہر موڑ پر پہنچنا یہ نہ مناسب ہے، نہ اس کا وقت ہے، اور نہ اس کے لیے گنجائش ہے کہ ایک ایک بات کو پیش کیا جائے کہ فلاں نے اس کو مارا، فلاں نے اس کو لوٹا، یہ ضرورت نہیں۔ ایک پیمانہ ہے، اس پیمانے پر بات کو رکھ لیا جائے کہ جو اس پیمانے پر سیٹ ہوتا ہے وہ ہماری تاریخ ہے، اسلامی تاریخ ہے۔ جو اس پیمانے سے ہٹتی ہے تاریخ، وہ اسلامی تاریخ نہیں ہے، وہ لوٹ مار اور کہیں اور کی تاریخ ہو سکتی۔ ہاں، عبرت اور نصیحت جہاں جہاں ہمیں مل سکتی ہے، جہاں جہاں خدمات کے مواقع مل سکتے ہیں اور اجتماعی حیثیت سے
ملک کی خدمت کے لیے اس خاندان نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ہمارے سامنے آنا چاہیے، کیونکہ بادشاہوں کی تو یہ تاریخ ہی رہی ہے، بادشاہی کا اور کا مزاج ہی یہ رہا ہے کہ چاہے وہ کسی مذہب سے کسی علاقے میں داخل ہے وہ یہ بادشاہ تو اس نے تباہی کو مول لیا۔ شہنشاہ اشوک داخل ہوا اس نے بھی تباہی کو مولا، تیمور داخل ہوا اس نے بھی تباہی کو برپا کیا، چنگیز خان بھی جس علاقے میں داخل ہوا اس نے بھی تباہی برپا کیا، جنگ عظیم اور دوم کے نام سے بادشاہ جہاں داخل ہوئے تباہیاں ہی تباہیاں رہیں۔ اسی لیے اسلام نے ملوکیت اور تاناشاہی اور بادشاہت کو ہرگز پسند نہیں کیا ہے، کیونکہ تاناشاہ اور بادشاہ مالک وقت اور خالق وقت بن بیٹھتا ہے اور عوام کو اپنی ایک رعایا نہیں بلکہ اپنی بندگی میں لے کر کے ان پر تصرف شروع کر دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت کا جو تصور پیدا کیا ہے، خلیفہ جو ہوتا ہے وہ مالک کا، آقا کا یعنی خالق کا ویسے ہی بندہ ہوتا ہے، ایک جاروکش جیسے بندہ ہوتا ہے۔ اس کو ہم 3 حصوں میں کر کے سمجھنے کی ہم لوگ کوشش کریں گے۔ 17ویں صدی تک ہندوستان میں مغلیہ حکومت کے عروج کے وقت میں پورا ہندوستان اس طرح سے متحد ہو چکا تھا جو اس سے پہلے متحد نہیں ہوا تھا۔ مغلیہ حکومت کا آغاز اور استحکام کا دور دیکھا جائے تو 1526 عیسوی سے 1556 کا کہا جاتا ہے، جس میں سلطان محمد ظہیر الدین بابر 1526 میں دہلی حکومت پر قبضہ، اور اس کے بعد ہمایوں کے درمیان کے 15 سال، جس میں خاص طور پر 4 سال کا دور حکومت جو شیر خان یا شیر شاہ سوری کے نام سے جو بادشاہ مشہور ہوا اس کا دور، اس کو نکالا جائے تو 1526 سے لے کر کے 1556 تک کا دور جو ہوتا ہے وہ اسٹیبلٹی کا ہوتا ہے، استحکام کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دور شروع ہوتا ہے عظیم الشان دور، گریٹ ٹائم، اور عظیم الشان جن کو مغل بادشاہوں کو مغل اعظم قرار دیتا ہے، گریٹ مغلز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ دور ہے 1556 عیسوی سے لے کر کے 1707 تک کا۔ 1556 عیسوی سے 1707 تک کے دور کے اختتام تک اورنگزیب عالمگیر یعنی 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوتا ہے، تو کچھ دنوں کے تک اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، تقریباً 10، 11، 12 سال تک، اور اس کے بعد دور زوال شروع ہوتا ہے۔ اس دور زوال میں بھی 2 حصے پیش آتے ہیں۔ ایک حصہ تو وہ پیش آتا ہے کہ جس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کے اثرات ہندوستان میں بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ آتے ہیں کہ جب جنرل ہارس کا یہ جملہ اسی علاقے سے نکلتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، یعنی ٹیپو سلطان کی شہادت ہوتی ہے 1799 تک۔ ایک وہ دور ہے زوال کا مغلیہ حکومت کا، اور 1799 کے بعد سے لے کر کے 1803 سے لے کر کے 1857 کے دور میں ایک دم صفایا ہونے اور اختتام تک کا زمانہ ہوتا ہے، اور 1857 کے اندر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ کل دور حکومت 328 سال کا ہوتا ہے، 4 سال شیر شاہ سوری کے نکال دیے جائیں تو 328 سال تک اس خاندان کے اندر اس ملک میں حکومت کیا۔ اور اس خاندان کی خصوصیات جو ہیں، ان خصوصیات میں سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ دیگر حملہ نے باہر سے آ کر کے حملے کیے، سامان جمع کیا اور یہاں سے لے جا کر کے اپنے مرکز تک پہنچا دیا، چاہے وہ کابل ہو، چاہے وہ اس کے پیچھے کے ماوراء النہر ہو، چاہے سمرقند کے علاقے ہوں۔ لیکن مغلیہ حکومت نے جو کچھ بھی حاصل کیا اس کو یہیں پہ انویسٹ کیا، اور اس قدر انویسٹ کیا کہ چند سالوں کے اندر یہ ملک دنیا میں سب سے بڑے ملکوں میں یہ شمار کیا جانے لگا۔ آئیے ایک ایک کر کے ہم لوگ چل کر دیکھتے ہیں کہ آج بھی ان کی بنائی ہوئی عمارتیں، آج بھی دی ہوئی ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کی ثقافت دنیا میں ہندوستان نمائندگی کرتا ہے، اور ان کی بنائی ہوئی عمارتوں سے لاکھوں لاکھ کروڑوں کمائی ہوتی ہے، جس سے ہندوستان کے اندر بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں جن کا ہم لوگ آگے چل کر کے جائزہ لیں گے۔ ایک ایک کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ دور حکومت کا آغاز کیا ہوا۔ یہ خاندان بھی نسلی طور پر تیمور اور چنگیز خان دونوں سے جڑا ہوا تھا۔ تیمور نے یہاں حکومت نہیں کیا، جیسا اس کے پہلے بات آ چکی، اس کے ذہن کے اندر جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ چنگیز خان کی طرح سے دنیا کے اندر اپنا ایک نام پیدا کرنا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ موت کے سامنے کسی کی چلتی نہیں ہے، چاہے بڑے سے بڑا ہو، شاہ وقت بھی ہو، موت آ گئی تو پھر اس کا کوئی کردار سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کی حقیقت اور اس کی حیثیت دنیا کے سامنے آ جاتی ہے کہ پوری دنیا پر بھی شہنشاہی کا خواب دیکھ لے مگر 2 گز زمین کے اندر سما جاتا ہے اور پھر مٹی اور کیڑا بن کر کے ختم ہو جاتا ہے۔
تیمور کی وفات کے بعد بھی اس کی نسل میں سے کوئی ایسا باصلاحیت شخص پیدا نہیں ہوا جو تیمور کی عظیم الشان سلطنت کو بکھرنے سے بچاتا، جو سمرقند میں اس نے قائم کیا تھا اور وہاں سے پوری حکومتوں کا پھیلاؤ اس نے شروع کیا تھا۔ چنانچہ تیمور کے بعد وسط ایشیا جو مائنر ایشیا ہے، تیموری شہزادے اور جو چھوٹے چھوٹے گورنرز تھے، عمرا نے چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم کر لی اور حکومتوں کو بڑھانے کے چکر میں آپس میں وہ جنگوں میں مبتلا ہو گئے۔ انہی میں سے سمرقند کے پاس ایک ریاست تھی، فرغانہ تھی، فرغانہ بھی پڑھا جاتا ہے اسے، فرغانہ تھی جس کا حکمران عمر شیخ مرزا تھا۔ تیموری شہزادوں میں سے عمر شیخ مرزا تھا۔ ہندوستان کی مغل سلطنت کا بانی بابر اسی عمر شیخ مرزا کا لڑکا ہے۔ بابر کا سلسلہ حسب و نسب میں باپ کی طرف سے تیمور سے جا کر کے ملتا ہے اور ماں کی طرف سے چنگیز خان کو جا کر کے ملتا ہے، اور یہ دونوں تاتاری خاندان ہیں۔ اس کے پہلے تاتاریوں کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہے، لہذا بابر کی رگوں میں تیمور اور چنگیز دونوں کا خون تھا۔ 1494 میں عمر شیخ مرزا کا انتقال جب ہوا تو اس وقت بابر کی عمر سے 12 سال تھی، اور اس 12 سال کی عمر میں اس نے اپنے علاقے کی حکومت کو سنبھالا، لیکن استحکام نہیں دے سکا، مارا مارا پھرا، نکالا گیا اپنے علاقوں سے۔ نوعمری کا زمانہ تھا، گویا 10 سال تک اسٹرگل کرنے میں یہ زمانہ گزرا، اور 10 سال تک یہ زمانہ پریشانیوں کے اندر اس کے گزرا، اور چھوٹی سی ریاست کی حفاظت کرنا تقریباً اس کے لیے ناممکن ہو گیا، اور 10 سال تک ریاست سے بچانے کے لیے کبھی کسی کا ساتھ لیتا، کبھی کسی سے جنگ میں آتا، یہاں تک کہ آخر میں اس علاقے سے مایوس ہو کر کے بابر نے سن 1504 میں افغانستان کا رخ کیا۔ فرغانہ سے نکل کر کے ایک لمبا راستہ طے کرتے ہوئے افغانستان کا رخ کیا، اور افغانستان میں آ کر کے 1504 کے اندر کابل فتح کر لیا، اور کابل فتح کر کے وہاں پر اپنی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ اب حکومت جب وہاں مضبوط ہو گئی، ہندوستان کا حال یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر تیمور کے جانے کے بعد جو مضبوط حکومتیں تھی ختم ہو چکی۔ سادات خاندان کے نام سے چند دنوں تک ایک خاندان غالب رہا، لیکن اس کے بعد پٹھان یعنی افغانستان سے آیا ہوا لودھی خاندان نے یہاں پر حکومت کی داغ بیل ڈالی، اور کچھ سالوں تک انہوں نے ہندوستان کو سنبھالے رکھا۔ کچھ اچھے بادشاہ بھی ہوئے، لیکن ابراہیم لودھی ایک کمزور بادشاہ ثابت ہوا، اور چھوٹی چھوٹی جو آس پاس کی مسلم حکومتیں تھیں، پنجاب اور اس کے آس پاس بھی، ان سے لڑائیاں جاری تھی۔ اسی زمانے میں ملتان کے حاکم کی دعوت پر بابر نے ہندوستان پر ایک آخری حملہ کیا۔ 1526 میں پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر آگرہ اور دہلی پر قبضہ کر لیا۔ پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کی شکست اقتدار پٹھانوں سے نکل کر تیموری مغل خاندان میں منتقل ہو گیا، گویا فرغانہ سے نکلا ہوا ایک 18 سال کا نوجوان 12 سال کی عمر سے کشمکش میں مبتلا تھا، 18 سال کی عمر میں نکل کر کے افغانستان آتا ہے، اور گویا 22 سے 24 سال کی عمر میں آ کر کے سلطنت دہلی پر قابض ہو کر کے ایک حکومت کی بنیاد ڈالتا ہے، جو حکومت مغلیہ حکومت کے نام سے جانی جاتی۔ اس کے بعد اس کو 2 بڑی مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ گرچہ پٹھانوں نے راجپوتوں کو شکست دے کر ہندوستان کا اقتدار چھین لیا تھا لودھی خاندان نے، لیکن سلطنت دہلی کے دور میں مختلف راجپوت خاندانوں کے تسلط میں ہی رہا راجپوتانہ پورا کا پورا علاقہ۔ لودھی حکومت کے دور میں سلطنت دہلی سکڑتی چلی گئی، ایک علاقائی حکومت بن گئی۔ ایسے دور میں راجپوت مضبوط ہوئے اور انہوں نے پوری طرح سے واپس لینے کا ارادہ کیا، لیکن کب اس کے کی یہ مضبوط ہو کر کے آتے، بابر نے دہلی کی حکومت پر قبضہ کر لیا، اور دہلی کی حکومت پر قبضہ ہونے کے بعد راجپوت کے سامنے اب بابر کی طاقت تھی۔ مل جل کر کے ایک متحدہ کوشش کی گئی، اور اس اتحاد کے اندر جتنے بھی چھوٹے اطراف کے مسلم بادشاہ تھے انہوں نے بھی بابر کے خلاف ایک محاذ بنایا، اور 16 مارچ 1527 کو 12,000 کی فوج لے کر کے بابر نکلا، اور جو اس کے سامنے کی جو فوج تھی وہ فوج 2.25 لاکھ کے قریب تھی۔ لیکن بات اصلی یہ ہے کہ جنگ تعداد سے نہیں جیتی جاتی ہے، حوصلوں سے جیتی جاتی ہے، موت سے بے خوفی سے جیتی جاتی ہے۔ اور 12 سال کی عمر کے اس شخص نے 12 سال کی عمر سے لے کر کے اپنی 22 اور 26 سال کی عمر تک موت کو اپنی ہاتھوں میں آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا، بلکہ کہا جائے تو ہاتھوں پہ لے کر کے پھرا تھا۔ اس کو اور اس کے سرداروں کو موت کی کوئی فکر نہیں تھی۔
لیکن اس سے بڑھ کر کے بات یہ ہے کہ جب خاص مشیت الہی ہوتی ہے تبھی اس قسم کا مزاج پیدا ہوتا ہے، ورنہ کہاں 2.25 لاکھ اور کہاں یہ 12 لاکھ یا کچھ اور بھی مل گئے ہوں، چند 12,000 15,000 یا 20,000 کوئی حیثیت نہیں رکھتے. لیکن جب حوصلے بلند ہوتے ہیں تو بلند حوصلوں کے ساتھ انسان بڑے سے بڑے کاوشوں کو پورا کر لیتا ہے، اور اسی کئی مثالیں ملتی ہیں. 6 مئی 1529 کو بابر نے نصرت شاہ اور شکست خوردہ افغان سرداروں کی متحد فوجوں کو دوبارہ شکست دیا. پہلے تو 1527 میں، بعد میں یہ لوگ جب کلکتہ گئے اور کلکتہ سے متحد ہو کر کے جو سریو ندی جس کو گھاگرا ندی بھی کہا جاتا ہے وہاں پر آخری شکست دی، تو اس کے بعد سے پھر مغلوں کے سامنے یعنی بابر کے سامنے کوئی بڑی طاقت موجود نہیں رہی جو اسے ٹکرا سکے. ہندوستان میں مغل حکومت 315 یا اگر تھوڑا 1857 تک کھینچا جائے تو 328 سال تک رہی. 181 سال بابر کی تخت نشینی یعنی 1526 سے لے کر کے اورنگزیب کی وفات تک مغل سلطنت کے عروج کا زمانہ ہے. اگر ان 128 سالوں میں 15 سال یا کم سے کم 4 سال اقتدار شیر شاہ سوری اس کے خاندان میں رہا، 4 سال شیر شاہ سوری نے حکومت کیا، باقی اس کے خاندان نے ملا کر کے 15 سال حکومت کیا، لیکن ہمایوں اس وقت تک واپس آ چکا تھا. اگر یہ نکال دیے جائیں بھی تو بھی مغلیہ سلطنت کے عروج کا زمانہ 166 سال ہوتا ہے، اور اس دوران نہایت عظیم صلاحیتوں کے 6 بادشاہ مغلیہ سلطنت کو میسر ہوئے تھے، اور وہ 6 بادشاہ یہ ہیں. مغل سلطنت کے عظیم الشان بادشاہ میں سب سے پہلے تو ظہیر الدین محمد بابر ہے. 1526 سے لے کر کے 1530 تک ہندوستان کے اوپر ان کی حکومت رہی. مورخین ان کی صلاحیتوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بابر کی صلاحیتوں کا جائزہ لیا جائے تو فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو شہنشاہ وقت قرار دیا جائے یا سپہ سالار وقت قرار دیا جائے یا بہترین ذہن اور دماغ کا وزیر قرار دیا جائے یا اس کو ایک ادیب اور ایک شاعر قرار دیا جائے، کیونکہ اتنی چیزوں کے ساتھ اتنے بڑے علاقے پر حکومت کرنا اور اتنے دور سے آنے والا شخص جو گھوڑے کی پیٹھ پہ ہی پورا وقت گزار دیتا ہو، بلکہ مورخین نے لکھا بھی ہے اور شیخ محمد اکرام نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے کہ اس کے بازو میں وہ طاقت تھی کہ دہلی کی جمنا ندی کے اندر تیر کر کے آگرہ تک پہنچ جایا کرتا تھا. 200 کلومیٹر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر دوڑا چلا جاتا تھا. بازوؤں میں یہ طاقت تھی، ایک طرف یہ طاقت اور دوسری طرف جو تسکے بابری پڑھا جائے اور ان کی تحریروں کو پڑھا جائے تو انہوں نے اپنی آپ بیتی کو خوب لکھا ہے اور قلم بھی خوب ہے، فارسی کے اندر ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اس طرح سے جب قربانیاں سامنے آتی ہیں تو جس خاندان کے کسی ایک فرد کی طرف سے جب قربانی سامنے آتی ہے تو وہ اس کے ذریعے سے پورا کا پورا خاندان جو ہے آگے بڑھتا ہے اور پورا کا پورا خاندان حکومت کرتا ہے. اسی کے مقابلے میں 1530 سے 1556 کا زمانہ نصیر الدین محمد ہمایوں کا تھا. تاریخ اگلے سیشن سے ہم شروع کریں گے مختصر کردار کے بارے میں، جہاں ایک طرف ظہیر الدین محمد بابر اس طرح کا سخت جنگجو، وہیں پر نصیر الدین محمد ہمایوں نرم دل نرم مزاج، اور اسی نرم دلی اور نرم مزاجی کی وجہ سے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک چھوٹے سے سردار نے پوری مغلیہ حکومت کو چند سالوں کے لیے بے دخل کر دیا. اگر اس کی زندگی وفا کرتی تو ممکن تھا کہ اس کے بعد محمد ہمایوں کے زمانے میں ہی مغلیہ حکومت کا چراغ یہاں سے گل ہو چکا ہوتا، جن کا تذکرہ آئے گا شیر خان کے نام سے، سردار کا نام تھا جس کو شیر شاہ سوری کے نام سے جانا جاتا ہے. لیکن علم کا اور فضل کا یہ دل دادا کہ آخری موت بھی ہوئی تو لائبریری کی سیڑھی سے گر کے ہی ہوئی، آگے اس کا تذکرہ آئے گا. اور اس کے بعد مغلیہ حکومت کا سب سے بڑا جو سرتاج کہا جاتا ہے، مذہبی اعتبار دیکھا جائے تو ایک الگ کردار نظر آئے گا، لیکن شاہی کردار دیکھا جائے، قائدانہ کردار دیکھا جائے، اور جس ڈائیورسٹی کے ماحول میں یہ کردار سامنے آیا تو یہ بھی ایک بہت بڑا اعجاز سمجھا جاتا ہے کہ 14 سال کا ایک بچہ جو کھیل کھلونوں میں مصروف رہتا ہے، نہ اس کو پڑھنے کا شوق نہ لکھنے کا اس کو شعور، یہ 14 سال کا ایک بچہ تخت پر بیٹھتا ہے اور چند سالوں کے اندر اکبر دی گریٹ کے نام سے دنیا کے سامنے ایسا مشہور ہوتا ہے کہ آج تک اس کا نام لیا جاتا ہے جلال الدین محمد اکبر. 1556 سے لے کر کے 1605 تک یعنی گویا 49
49 साल तक अखंड भारत को संभाले हुए रहता है। कई किरदार हैं सामने। दुनियावी नुक्ते नजर से उसके हुकूमत के किरदार को देखा जाएगा तो वो ऐसा किरदार कोई पेश नहीं कर सका, और मजहबी एतबार से देखा जाएगा तो वो भी एक ऐसा किरदार है जो उसके बाद कोई जुर्रत नहीं कर सका दीन इलाही के नाम से। लेकिन इसकी जिंदगी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी ताज़ियाने इबरत है और बड़ी नसीहत है कि जब असहाबे हल्ल अक्द जिनको कहा जाता है, साहिब चेयर जिनको कहा जाता है, कुर्सी वाले, ये हजरात जब दायरे कार से आगे बढ़ते हैं तो उसके आसपास अफराद जो होते हैं उनका बड़ा किरदार होता है, जो साथ रहने वाले लोग होते हैं उनका बड़ा किरदार होता है। जब ये तस्करा आएगा तो हम लोगों के सामने कुरान मजीद की उस आयत की सदाकत भी सामने आएगी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, अच्छे लोगों के साथ अख्तियार करो, अच्छों के साथ अख्तियार करोगे अच्छाई की तरफ जाओगे, बुरों की सोहबत तुमको मिलेगी तो बुराई का रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाएगा। शेख सादी अलैहि रहमा ने मिसाल देते हुए गुलिस्ता में लिखा है कि सोहबत सालेह किस तरह से अच्छा करती है, सोहबत सालेह यानी बुरों की सोहबत कैसा बुरा करती है कि पिसरे नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरों की सोहबत में बैठा, बुरा बन गया, और ऐसा बुरा बना कि 950 साल की दावत उसके ऊपर भी असर नहीं की, बिलाखिर वकान मिनल मुगरकीन, कि नबी वक्त ने आखिर में कहा, रे बेटे ये तूफान है अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ, कोई नहीं बच सकेगा, आज अल्लाह के मामले से कोई नहीं बचा सकेगा। तो गौर से कहता है कि क़ालत सआवी अला जबली यासिमुनी मिनल मा, पानी से बचा लेगा। नबी वक्त ने हाथ भी उठाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा आप दुआ मत कीजिएगा उसके लिए। नबी वक्त भी अपने बेटे, नालायक बेटे की मग़फ़िरत नहीं करा सके। और एक नापाक कुत्ता नजिस जिसको उमूमन दूर दूर करके भगा दिया जाता है, वो कुत्ता अच्छों के साथ हो लिया तो कुरान में उसका तस्करा है। असहाब कहफ और उसके कुत्ता आज तारीख के अंदर मशहूर हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का किरदार जब आएगा और जब ये तारीख आपके सामने आएगी तो वहां हमें ये नसीहत मिलेगी कि किस तरह से एक ऐसा बादशाह जिसके पास ऐसी अजीम सलाहियत है कि खेलने वाली उम्र में इतने बड़े मुल्क को उसने 49 साल में से उसके 14 साल निकाल लिए जाए तो इतने दिनों तक उसने संभाले रखा। लेकिन एक ऐसा बादशाह कैसे अपनी मजलिस की वजह से मुतासिर होकर के एक नए दीन इलाही की बुनियाद रखने वाला बन गया और उम्र उसकी, अल्लाह माफ करे, इर्तिदाद की उम्र उसकी गुजर गई। दूसरी नसीहत यहां पर यह मिलती है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को यूं ही नहीं छोड़ दिया करते। जब कौम के पर जवाल आता है और अवाम परेशान हाल हो जाती है कि उसको करना क्या चाहिए, तो अल्लाह ताला उस मोड़ पर एक न एक मुजद्दिद को भेजते हैं, जो मुजद्दिद आकर के बुराइयों के खिलाफ खड़े होकर के अच्छाइयों की तबलीग और तरवीज करते हैं। और वो मुजद्दिद शेख अहमद सरहिंदी जो मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाने जाते हैं, जिनका तस्करा आएगा तो उनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बादशाहत का उन्वान खत्म होने के बाद से वो हम उन्वान शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि उन हजरात का किरदार क्या होता है। और फिर नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर 1506 से लेकर के 1627 का जमाना, हालांकि ये सलीम और अनारकली के वाकयात के नाम से इनका किरदार काफी मशहूर कर दिया गया, लेकिन नाविल तो नाविल ही हुआ करता है, जो राय को पहाड़ बनाता है, हकीकतें न वैसी होती है। मगर उसे आज चलती फिरती तस्वीरों में ढाल दिया जाए, फिल्मों में ढाल दिया जाए तो वो फिल्में हमारे जहन और दिमाग पे असर कर जाती हैं, असली चीज भूल जाया करती। अगर छोटी सी भी बात रही तो फिक्शन उसे इतना फिक्शन से इतना बढ़ा दिया जाता है कि वो असल महसूस होने लगता है। जबकि मुअर्रिखीन की तादाद देखी जाए, जिनके हवाले इस उन्वान के वक्त में पेश किए जाएंगे, मुअर्रिखीन की तादाद देखी जाए तो इस वाक़े की भी कोई अहमियत और हकीकत नहीं है। लेकिन जो माहौल होता है उस माहौल का असर होता है। शाही घराने में जो माहौल चल रहा था, रब के सामने झुकने के बजाय बादशाह सलामत के सामने, जिसको कहा जाता फर्शी सलाम, अजीब तुरफा तमाशा। रब के सामने तो एक मर्तबा बंदे मोमिन अल्लाह अकबर कह करके अपनी जबीन न्याज को सजदे में झुका देता है तो रब उसे अपना बना लेते हैं। और यहां एक मर्तबा सलाम नहीं, 2 मर्तबा सलाम नहीं, 7 मर्तबा सलाम होना चाहिए, वो भी फर्शी सलाम होना चाहिए। इस तरह से फर्शी सलाम होना चाहिए कि एक हाथ कमर पे होना चाहिए, जबीन न्याज रुकू की हालत में झुकी हुई होनी चाहिए और हाथ जमीन से लेकर के सर तक जाना चाहिए और पुष्ट नहीं दिखाना चाहिए। और इस तरह के मामले
کم عمری میں ناچ و رنگ کی محفلیں، اور پھر جن حضرات نے لال قلعہ دیکھا ہے، انہوں نے تو نہیں دیکھا لال قلعہ بھی، نہ تاج محل دیکھا ہے، حالانکہ انہیں علاقوں کے ہیں. جنہوں نے دیکھا ہے دیکھنا چاہیے، دعا کریں جلدی دیکھ لیں تاکہ اچھی بات اور پیش کر سکے، کیونکہ دیکھی ہوئی بات کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں تو بنائی کس لیے گیا تھا؟ یہ دیوان عام کیا تھا، یہ دیوان خاص کیا تھا؟ کیوں اوپر بنائی جاتی تھی بیٹھنے کی جگہیں اور نیچے اور ناچنے والی عورتوں کو دیکھا جاتا تھا؟ یہ اثرات نور الدین محمد سلیم کی زندگی میں بھی ایک طرف سے آتا ہے، تو دوسری طرف شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی محنتیں بھی رنگ لاتی. اور جب محنت ہوتی ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ محنت وہی رنگ لا لے، اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ ہدایت جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے. تو جب محنت جلال الدین محمد اکبر کے زمانے میں شروع ہوئی اور شاہ وقت نور الدین محمد سلیم کے زمانے میں اس محنت کو پیش کیا گیا، یعنی شہزادے کے اوپر محنت کی گئی، تو اس کا نتیجہ نکلنا شروع ہوا. شہاب الدین محمد خرم شاہ جہاں کے زمانے میں تھوڑے اثرات سامنے آئے، اور لیکن اس کا سب سے بڑا اثر جو سامنے آیا محی الدین محمد اورنگزیب جہانگیر کے زمانے میں. جب مجدد وقت نے اپنا کردار ادا کیا تو ان کے اثرات سرایت ہوتے ہوتے اسی خاندان میں سے ایک شخص ایسا نکلا کہ جو ولیوں میں شمار کیا جانے لگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت پوری ہو کر کے رہی، جو مفہوم کے اعتبار سے یہاں پر بھی اس کی ہدایت ملتی ہے، یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی، جس کو کہا جائے کہ اولیاء کے پیٹ سے شیطان، شیطان کے پیٹ سے ولی کا پیدا ہونا. یہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ زمانے کو دکھا کر کے تاریخ کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ اللہ کی قدرت سے اور اللہ کی عطا سے کسی زمانے میں، کسی دور میں، کسی شخص سے مایوس نہیں ہوا جا سکتا. ایک ان پڑھ کے گھر میں جس نے یہ کردار ادا کیا، اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں سے ایک ایسے شخص کو بھی کھڑا کر سکتے ہیں. تو انہی کے نسل میں سے وہ شخص بھی آگے چل کر کے پیدا ہوا جو مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے کپڑے پہننے زیادہ پسند کیا کرتا تھا. یہ دونوں کردار بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ان کردار کا پیمانہ کتنا زیادہ واضح ہے، کتنا صاف و شفاف ہے، اتنا صاف اور شفاف ہے کہ لمبی چوڑی تقریر اور گفتگو کی گنجائش نہیں ہے. کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ. اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کی سنت. اللہ کی کتاب اللہ کے نبی کی سنت کے اندر عملی طور پر نظر آتی ہے، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اس سے جو ہٹا تو کسی بھی دور میں ولی کے پیٹ سے شیطان پیدا ہو سکتا ہے. اس سے جو جڑا تو شیطان وقت بھی ہوگا، فرعون وقت بھی ہوگا، اس کے پیٹ سے اولیاء پیدا ہو سکتے ہیں. ایک بدگر کے پیٹ سے نبی وقت جب پیدا ہو سکتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک نبی وقت کے پیٹ سے نالائق وقت بھی پیدا ہو سکتا ہے. یہ تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے کہ تم کو کس پیمانے کے اوپر رہنا ہے. تو مغلیہ دور میں یہ جو 6 عظیم الشان بادشاہ تھے، انہوں نے اس ملک کو بہت ترقی دیا، بہت کچھ دیا، جس کا تذکرہ ایک ایک کر کے جب ان کا تذکرہ آئے گا تو سامنے لائی جائیں گی چیزیں. 1707 سے لے کے 1799 تک، یعنی 82 سال کا مغلیہ دور زوال کا دور ہے. اس دور میں مغلوں کی فوجی قوت آپس کی خانہ جنگی میں تباہ ہو گئی. انگریزوں نے بنگال اور مدراس کی طرف سے ہندوستان کی سیاست میں دخل اندازی شروع کر دی، لیکن دہلی کی مرکزی حکومت کا کوئی حقیقی دعوے دار نہیں پیدا ہوا تھا. 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ہندوستان کے سیاسی افق پر صرف ایک مرہٹا طاقت رہ گئے تھے، جنہیں مختلف ٹکڑوں میں بانٹ کر کے محاذوں پر شکست دے کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1803 یعنی 1803 تک اقتدار سے انہیں بے دخل کر دیا، اور آہستہ آہستہ مراٹھا سردار ایک ایک کر کے کمپنی بہادر کے ساتھ ملتے چلے گئے، گویا کہ 1803 تک ان کی طاقت بھی ختم ہو گئی. اب 1803 کے بعد دہلی کی حکومت کی دعوے داری سے کوئی نہیں روک سکتا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کو. چنانچہ 1803 میں جنرل لیگ کی سرکردگی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوجیں علی گڑھ اور آگرہ پر قبضہ کرنے کے بعد دہلی میں داخل ہوئیں. تو حالت دیکھیے، مغل شہنشاہ شاہ عالم بے بسی کے عالم میں ایک پھٹے ہوئے شامیانے کے نیچے انگریزوں کے استقبال کے لیے کھڑا تھا. یہ حالت ہو چکی تھی زوال کی. جنرل لیگ نے مغل شہنشاہ کو اپنی حفاظت میں لیا، اپنے امن و امان میں لے لیا، اور اب ان کے لیے تنخواہ مقرر کر دی. غلامی کرتے رہو، ہمارے نام سے کرسی پر باقی رہو، ہم تم کو پیسہ دیں گے. پھر بر اعظم کا اقتدار ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں چلا گیا.
کب تک؟ 1803 سے لے کر کے 1857 کی پہلی جنگ آزادی یعنی 54 سال تک مغل اقتدار برائے نام رہا. 1707 سے زوال شروع ہو گیا تھا، اس کی بڑی عبرتناک داستان ہے جو ہمیں جاننا چاہیے. لیکن انگریزوں کے ٹکڑوں پر پلنے والی بھی مغل حکومت رہی. ایک دور وہ بھی آیا کہ پوری دنیا کو بانٹنے والی مغل حکومت رہی، ایک دور یہ بھی آیا کہ انگریزوں کے ٹکڑوں پر پلنے والی بھی مغل حکومت رہی. کب تک؟ 1857 کے بعد. اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نہایت حکمت سے ہندوستانی عوام کو یہ باور کراتی رہی خلقت خدا کی، ملک شہنشاہ کا اور حکومت کمپنی بہادر کی. یہ جملہ مشہور ہے، خلقت خدا کی، ملک شہنشاہ کا اور حکومت کس کی چلے گی؟ کمپنی بہادر کی چلے گی. یہ نعرہ انگریزوں نے اس لیے ایجاد کیا تھا کہ ہندوستانی عوام، کیا ہندو کیا مسلمان، ان کی وفاداریاں سلطنت مغلیہ سے اس قدر وابستہ تھی مضبوطی کے ساتھ کہ وہ مغل حاکم کے سوا کسی کی بادشاہت کا تصور نہیں کر سکتے تھے. 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے نہ صرف اپنے آپ کو آرمی کے طور پر عسکری برتری کو منوا لیا بلکہ پولیٹیکل بھی، سیاسی طور پر بھی وہ مضبوط ہو گئے. اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ برطانیہ براہ راست انوالو ہو گیا اور تاج برطانیہ نے کمپنی کو الگ کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا. آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو معزول کر کے ان پر بغاوت کا الزام لگا کر کے ان کو جلا وطن کر کے موجودہ برما، جس کو رنگون کہا جاتا تھا، وہی بھیج دیا. اور آج بھی ان کی قبر ہے. ہمارے جناب وزیر اعظم صاحب نے کچھ سال پہلے اس کی زیارت بھی کی تھی. اور یہی بہادر شاہ ظفر ہیں کہ لال قلعے کے اندر جب ان کے سامنے غداری کا الزام لگا کر کے ان کو قید کیا گیا تھا اور بھوک کے مارے ان کے سامنے تشت لایا گیا تھا تو تشت سے کپڑا جب ہٹایا گیا تو ان کے سامنے شہزادوں کے کٹے ہوئے سر پیش کیے گئے. اور پھر ان کی وہ مشہور زمانہ نظم جس کو ابھی ہم نے پیش کیا کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، بلبل کو پاس باں سے سیاد سے کیا گلا. اور پھر آگے کہتے جو مشہور زمانہ شعر ہے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، دن زندگی کے ختم ہوئے اور شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سو گئے کنجے مزار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں. اب انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نعرے کو چینج کر دیا اور نعرہ یہ بن گیا ملک ملکہ معظم کا اور حکم انگریز بہادر کا. سبسیڈری سسٹم اور جتنے بھی نظام جو آگے چلے وہ سب ہم لوگ جانتے ہیں، پھر تاریخ میں آگے اس کا تذکرہ بھی آئے گا. اس طرح سے مغلیہ حکومت کا اختتام 1857 میں جا کر کے ہو جاتا ہے. یہ تھا ایک چھوٹا سا اوور ویو. اس چھوٹے سے اوور ویو کے بعد ایک نظر اس پر بھی ڈال لیں کہ ہندوستانی ثقافت پر مغلوں کے اثرات کیا رہے. تاریخ جہاں پر بھی ضرورت رہے گی وہ ان بادشاہوں کی تاریخ مختصراً ان کے کردار کو لایا جائے گا، ان کے زمانے میں کیا کیا کردار ہوا، اور پھر پلٹ کر کی عنوان پر بھی آئیں گے. لیکن آج چونکہ اوور ویو ہے، جائزہ ہے، تو اس میں یہ بات بھی ہم دیکھ لیں کہ تہذیب و ثقافت مغلوں کے کیا اثرات رہے. کوئی بھی وہ چیز جو دنیاوی اعتبار سے معیار زندگی کو بلند کرتی ہے، شان و شوکت دکھلاتی ہے، وہ مغلوں کے دروازے سے ہوئے بغیر نہیں گزرتی. ہندوستان کا ہندوستانی پہناوا چاہے وہ کسی دور میں رہا ہو اتنا عظیم الشان نہیں رہا جتنا کہ مغلوں نے آ کر کے دیا. اور آج بھی اس قسم کا پہناوا، چاہے وہ شیروانی ہو یا اس قسم کا پہناوا ہو، جس کو پہنا جائے تو ہندوستان کی ثقافت ایوان بالا سے لے کر کے اقوام متحدہ تک مانی جاتی ہے، صدر کے ذریعے سے، وزیر اعظم کے ذریعے سے، مغلوں کی دین ہے. کھانوں کے رنگ و رونق، دسترخوانوں کی خوشبوئیں، تر و تازگی، مغلیہ دسترخوان کی سجاوٹ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے تو مغل کے نام سے مشہور ہے. مغلوں کی طرز تعمیر آج دنیا کے سامنے ایک بہت بڑا ریسرچ کا اور تحقیق کا عنوان ہے کہ جو بنا دیا انہوں نے، تحقیق کرنے والوں نے بگاڑا لیکن بنا نہیں سکے. تاج محل کے قبر پہ جلنے والا چراغ، کہاں سے اس میں ایندھن آتا تھا، کہاں سے اس میں آگ سلگتی رہتی تھی، اس کی تحقیق کی گئی تو بجھا تو آج تک اسے جلایا نہیں جا سکا. تاج محل کی دیواروں میں نقش و نگار کی ایک کھڑا شخص، اس کی چاہے شارٹ آئی کی پرابلم ہو یا لانگ ڈسٹینس کی پرابلم ہو، سورہ یاسین کی آیت یاسین نیچے بھی اتنی ہی بڑی دیکھے گا اور اوپر
جو سب سے پیک اس کی آرچ کی اونچائی ہے وہاں پر بھی اتنی ہی بڑی اس کو نظر آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری میتھمیٹیکل میجرمنٹ کے ساتھ وہ آیتیں لکھی گئی کہ ہر جگہ یکساں ایک برابر نظر آتی. ڈاکٹر بشمبر ناتھ پانڈے کو پڑھنا ہے اور آگے حوالے آئیں گے. ڈاکٹر تارا چند بشمبر ناتھ پانڈے اور اس قسم کے جو انصاف پسند مصنفین ہیں ان کے حوالے آنے چاہیے. انہوں نے لکھا ہے کہ سلاطین دہلی کے زمانے میں ملکی ترقی کی جو بنیاد پڑ چکی تھی. اس کے پہلے جتنے بادشاہ ہوئے انہوں نے اپنے خاندان کو ترقی دیا تھا. وہ اپنی تاریخ بھی لے کر کے آئیں, کتنی بھی کھینچ لیں, لیکن اس کھینچاؤ کے اندر پورے ملک کی خدمت نہیں پتہ چلے گی, اپنے خاندان اپنی برادری کی پتہ چلے گی. لیکن سلطنت دہلی کے زمانے میں ملک ترقی کی جو بنیاد پڑ چکی تھی, مغل دور میں اس کی رفتار غیر معمولی تیز ہو گئی. مغل سلطنت کے قیام کے 50 سال کے اندر ہندوستان دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک بن گیا. اس لیے کہ مغلوں نے دولت کو لوٹ کر کے سمرقند اور بخارا اور کابل نہیں بھیجا تھا, انہوں نے یہاں کو یہیں لگایا, باہر کے اچھے اچھے ٹیلنٹ اور اچھے اچھے دماغ کو لا کر کے یہاں بسایا. انہوں نے اپنا وطن بنایا اور وطن بنا کر اس وطن کی ترقی میں حصہ لیا. یہ بھی, اور ڈاکٹر بشمبر ناتھ پانڈے لکھتے ہیں کہ یہ کبھی ممکن نہ ہوتا اگر ہندوستان کے دو بڑے مذہبی طبقے یعنی ہندو اور مسلمان ملکی مذہب اور بیرونی مذہب کے جھگڑے میں پڑ جاتے اور اس بنیاد پر ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہوتے. یعنی اگر یہ مزاج اس وقت بن چکا ہوتا تو ملک ترقی سے رک جاتا. ان کے کہنے کا مطابق کہ یہ منافرت جب تک رہے گی ملک ترقی نہیں کر سکے گا. اور مغلوں نے اتنا انصاف پسند نظام تیار کیا تھا کہ یہ دو بڑی قوموں نے مل کر کے ملک کو ترقی دیا تھا. مثالیں بہت ساری آئیں گی. بی این پانڈے کا لیکچر جو فخر الدین علی احمد میموریل لیکچر 1986 میں دیا تو اسی میں سے کچھ چیپٹرز آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ترکوں نے آ کر ہندوستان کو اس کی جڑوں تک ہلا دیا اور لوگوں کو جھجھوڑ کر نئی امیدوں کے لیے جگا کر تیار کر دیا. پچھلے لیکچر میں بات آ چکی کہ تیموری حملے کے بعد دہلی 100 سال پیچھے جا چکی تھی. اس تبدیلی نے بھارت کی سماجی بنیادوں کو ہی بدل دیا. آریوں کی آمد نے بھارت کی سماجی زندگی کو جس طرح جڑ سے ہلایا تھا, ترکوں کا حملہ اس سے تھوڑا ہی کم تھا, تقریباً اسی قسم کا تھا. لیکن طوفان کے بعد سکون لازم ہے, زلزلے کے بعد تعمیر ضروری ہے. جب دو ندیوں کا سنگم ہوتا ہے تو دونوں ندیوں کی دھارائیں گرجتی ہوئی ٹکراتی ہیں لیکن فوراً مل جل کر کے ایک دھارے میں بہنے لگ جاتی ہیں. اسی طرح ہندو مسلمان آپس میں ٹکرا کر محبت کے ایک انسانی سنگم میں ملے. دونوں مذاہب الگ الگ تھے, دونوں کے تہذیب و تمدن الگ الگ تھے, کلچر الگ الگ تھے, لیکن آپس میں مل کر کے ان کے الگ الگ کلچروں نے متحدہ ہندوستانی کلچر کی شکل اختیار کر لی. کلچر کے اس نئے دھارے نے صنعت و حرفت, کلا اور سائنس, ادب اور شاعری, چترکاری, مصوری, بدگری کے چمن کو سرسبز کر دیا. اور ہندوستان میں بابر کا داخلہ ویسا ہی تھا جیسا کہ ہن قبائل یا افغانوں کا. ہن قبائل نے آریائی اقتدار یعنی چھتری راج کے کھنڈروں پر اپنے اقتدار کی بنیاد رکھی اور ہندوستانی بن کر ہندوستان کے چند محدود علاقوں پر حکومت کی. انہوں نے مذہبی یا سیاسی حوالے سے ہندو یا ہندوستانی قومیت کا کوئی تصور نہیں دیا. ان کے بعد مغل آئے, انہوں نے بھی افغان اقتدار کو ختم کر کے اپنی حکومت قائم کر لی. مغلوں نے بھی مذہبی یا سیاسی حوالے سے مسلم قومیت یا ہندوستانی قومیت کا کوئی تصور نہیں دیا. یہ اور بات ہے کہ مغل بادشاہ آہستہ آہستہ کر کے سارے ہندوستان کو ایک مرکز کے تحت لائے. سارے ہندوستان کا ایک مرکزی نظم و نسق کے تحت آ جانا ہندوستانیوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں تھا. اس ملک میں جو کئی مذاہب, کئی زبان, کئی کلچر, مختلف تہذیبوں اور تمدن اور روایات کا گہوارہ تھا, پہلی بار ایک متحدہ ہندوستانی قومیت کے ابھرنے کے امکانات پیدا ہو گئے. سارے ہندوستان کو ایک مرکز کے تحت لانے کے لیے اورنگزیب نے دکن کی دو مسلم علاقائی حکومت کو بھی ختم کیا, مرہٹوں کی ابھرتی طاقت کو کمزور کر کے ان کے توسیعی عزائم کو محدود کیا. اور سلاطین دہلی کے دور میں ہندوستان نے جو ترقی کی تھی وہ اس ذہن کی مرہوم نے منت تھی جو باہر سے نئے خیالات, علم و عمل کے نئے طرز لے کر ہندوستان میں داخل ہوا تھا. یہاں کے عوام میں بیداری پیدا کر کے ملک کی ترقی میں ان کا مددگار بن گیا. عہد وسطی میں, میڈیول پیریڈ میں ہندوستان کا یہ امتیاز رہا ہے کہ مختلف مذاہب کا گہوارہ ہونے کے باوجود عوام کی اجتماعی زندگی مذہبی تعصب, فرقہ وارانہ شورش اور رسک کشی سے پاک تھی. مغلوں کے آنے کے بعد صورتحال اور بہتر ہو گئی کیونکہ مغلوں نے ہندوستان کو ایک مضبوط, منصفانہ, مرکزی نظم و نسق دیا اور قریب 3 صدیوں تک سیاسی استحکام برقرار رکھا. ڈاکٹر تارا چند لکھتے ہیں یہ وسیع مملکت, بڑی حکومت,
اپنی شان، چمک دمک، اپنی دولت اور اپنی کلچر کے لیے ایسی شہرت رکھتی تھی جس کی مثال اس زمانے میں نہیں تھی۔ اس حکومت کا طرز نظم و نسق ایسا تھا جو ایک وسیع رقبہ پر امن اور قانون کا ضمانت دار تھا اور علم و فن کے نادر مواقع فراہم کرتا تھا۔ مغل تہذیب کی تاریخ میں اس کے کارنامے ایک درخشندہ باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور آخری بات اس اوور ویو کے اندر کہ مغل حکومت کی ان خصوصیات کی بنیاد پر سلاطین دہلی کے زمانے میں ملکی ترقی کی جو بنیاد پڑ چکی تھی، مغل دور میں اس کی رفتار غیر معمولی تیز ہو گئی اور مغل سلطنت کے قیام کے بعد 50 سال کے اندر ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا ترقی یافتہ ملک بن گیا۔ اور غور سے دیکھا جائے تو اس زمانے کے اندر ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ اسپین تھا جو اسپین اپنی عظمت کے بعد زوال کی طرف آ چکا تھا۔ 1492 کے بعد اس کی زوال اس کی چمک دھمک ختم ہو چکی تھی جب وہاں پر حکومت مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی۔ بغداد 1258 کے بعد ہلاکو خان کے بعد تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ کوئی اور ملک ایسا نہیں تھا جو اس کے برابر کی حصے داری کر سکے۔ سلطنت عثمانیہ 15ویں 16ویں صدی کے اندر عروج کے زمانے میں تھی لیکن انتشار کا شکار ہو رہی تھی، اور یورپ نئی نئی تہذیب اور نئے نئے کلچر کے ساتھ انگڑائیاں لے رہا تھا، اور وہاں پر ایک طرف جو ہے ریولوشنز کی تیاریاں چل رہی تھی، مگر آپس کے کلیش اور تصادم کے خطرات بھی منڈلا رہے تھے۔ اتنا کسی کے پاس نہیں تھا جس کو سونے کی چڑیا کہا جا سکے۔ یہ سونے کی چڑیا کس نے بنایا؟ یہ سونے کی چڑیا کا مقام دینے والے یہی مغل تھے، اور انہوں نے ایسا منصفانہ مزاج قائم کیا تھا کہ یہ جملہ کافی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر دو بڑے طبقے اور ہندو مسلمان ملکی مذہب بیرونی مذہب کے جھگڑے میں پڑ جاتے اور ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہوتے تو کبھی ملک ترقی نہ کرتا۔ یہ بادشاہوں کی منصفانہ روش تھی، جس منصفانہ روش کے سبب جو ہے یہ ملک ترقی کی راہ پر پہنچا، اور ترقی کی راہ پہ چلتے ہوئے اس نے ہندوستان کو اتنا دے دیا کہ انگریزوں کے اس سونے کی چڑیا کو لوٹنے کے باوجود بھی ہندوستان کے پاس آج بھی اتنی صلاحیتیں موجود ہیں جو دنیا کے سامنے نظر اٹھا کر کے دیکھ سکتا ہے اور دنیا کے سامنے وہ قیادت کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ یہ مغلوں کا کردار تھا جو ہم نے آپ کے سامنے ایک اوور ویو کے طور پر پیش کیا۔ تو اس سلسلے میں اور بھی مزید جو چیزیں ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ آگے کے سیشنز میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے لایا جائے گا۔ تو آج آپ کے سامنے جو بات پیش کی گئی وہ بات یہ تھی کہ سلطنت دہلی پر مغلیہ دور حکومت ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ دوسرے بادشاہوں کے مقابلے میں اس خاندان نے آ کر کے اس ملک کو اپنا وطن بنا کر کے اس مٹی کی جو خدمت انجام دی ہے، اس خدمت سے آج بھی ملک فائدہ حاصل کر رہا ہے، اور اس وقت تک حاصل کرتا رہے گا جب تک اس کا کردار باقی رکھا جائے گا، بحال رکھا جائے گا۔ دوسرا سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ عروج و زوال کی داستانوں کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے، اس کو سبق کو حاصل کریں، اور علامہ اقبال کا شعر ہمیشہ اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ اپنی قربانی والی زندگی اور اپنی محنتوں والی زندگی کے قریب قریب لانے کی فکر کریں، ورنہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ باپ بھوکا رہ کر کے، پیاسا رہ کر کے، قربانیاں دے کر کے وہ آہستہ آہستہ دولت جمع کرتا ہے، اور ہماری اولاد چاندی یا سونے کا چمچ لے کر کے منہ میں لے کر پیدا ہوتی ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس دولت کو اسی طرح سے اڑا دیتی ہے جس طرح سے بادشاہوں کی زندگی میں ہوتا ہے کہ بادشاہ آتے ہیں محنت کر کے، جان جوخم میں ڈال کر کے اپنی حکومت بناتے ہیں، قیادت کو منواتے ہیں، اور آنے والی نسلیں جو ہوتی ہیں ان کو بے تحاشا اڑا کر کے حکومت کو تباہ و برباد کر دیا کرتی ہیں۔ ساری کی ساری مثالیں ہمارے سامنے زندہ اور جاوید ہیں، چاہے وہ اندلس کی مثال ہو، چاہے وہ بغداد کی مثال ہو، چاہے وہ مغلیہ حکومت کی مثال ہو۔ یہ ساری مثالیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کیا تاریخ کے اندر نشان عبرت ہمارے لیے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے پر عبرتیں حاصل کر کے اور اس کے ذریعے سے ہمیں صحیح رخ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ کو سچ، غلط کو غلط کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امن و امان جو انسانیت کی پہچان رہی ہے اس کا ساتھ دینے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔